بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایک ایسی بات بتاؤں جو آپ میں سے شاید کسی کو پتہ ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ اس بات سے ملتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات پر بارش کی بوندیں کیا اثر کرتی ہیں۔ میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، جیسے بہت زیادہ کھولتے ہوئے گرم تیل کے چھینٹے انسان کے جسم پر گرتے ہیں، وہ کیا اذیت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی جنات بارش کی بوندوں کی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی زندگی کو سمجھ سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں فوتگی پر اپنے عزیزوں کے گھر افسوس کے لیے گیا ہوا تھا۔ جنازے سے فارغ ہو کر ہم سب فاتحہ خوانی میں مصروف تھے۔ سفر دور کا ہونے کی وجہ سے میں رات وہیں رک گیا تھا۔ رات سب باتیں کر رہے تھے۔ میرے اصل زندگی میں عامل ہونے کی وجہ سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جہاں جاتا ہوں لوگ جنات کی باتیں مجھ سے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض کو جنات دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور بعض واقعے سننے کے شوقین ہوتے ہیں۔ وہاں باتوں باتوں میں مجھے بتایا گیا یہ 7 والا گھر ایک کرسچن فیملی کا ہے اور وہ ہمارے بہن بھائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پہلے بیمار ہوئی اور پھر پاگل ہو گئی۔ مجھے یہ بات سن کر کچھ عجیب لگا۔ دل میں سوچا ان سے ملنا چاہیے، اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر ذہن جھٹک دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سب سو گئے۔ صبح جب اٹھا تو وہی کرسچن فیملی خود ہی مجھ سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ ملاقات میں جون صاحب نے بتایا، ہم نے آپ کا نام پہلے بھی سنا ہوا تھا، یہ تو اتفاق سے ملاقات ہو گئی، ورنہ ہم نے آپ کے پاس آنا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ورنہ ہم بہت پہلے آپ کے پاس آ جاتے۔ جون صاحب لڑکی کے فادر تھے۔ میں نے پوچھا لڑکی کو کیا مسئلہ ہے؟ جون صاحب نے کہا اچھی بھلی تھی، 4 ماہ بعد اس کی شادی ہے، وہ کچھ دن پہلے بیمار ہوئی اور پھر دماغی کمزور ہو گئی، عجیب بچوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، چیکنگ بھی کروائی، وہ سب کہتے ہیں خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، ذہن پر کوئی ٹینشن لی ہے، چرچ پہ جا کر بھی پرے کروائی، مگر کچھ فرق نہیں ہو رہا۔ میں نے پوچھا لڑکی کا نام کیا ہے اور عمر کتنی ہے؟ جون صاحب نے بتایا میری بیٹی کا نام رمیسا اور عمر 28 سال ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، 20-21 سال سے علم جنات پڑھنا آ رہا ہوں اور میں اس کا طالب علم۔ ایک مدد کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا، میں جنات ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان انسان کو دیکھتا ہے، اور ایسے ہی جنات دوسروں کو بھی دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں رمیسا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد ہی ہم جون صاحب کے گھر پہ تھے۔ گھر داخل ہوتے ہی مجھے پتہ چل گیا رمیسا پوزیس ہو چکی ہے۔ میں نے جنات کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ جون صاحب نے چیئر میری طرف کرتے ہوئے کہا آپ بیٹھیں، میں رمیسا کو بلا کے آتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، وہ خود آئے گی، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ میں نے عمل شروع کیا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا، رمیسا کمرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ میرے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ کر گردن ادھر ادھر گھماتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر گھور رہی تھی۔ جون صاحب اور ان کے گھر والے رمیسا کو پکڑنے آگے ہونے لگے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور پھر رمیسا سے کہا مجھے ڈرانے کی کوشش بھی نہ کرنا، تم چھوٹے سے بچے ہو، تمہارا نقصان ہو جانا ہے، کیوں لڑکی کو پریشان کیا ہوا؟ رمیسا ایک دم پیچھے ہو گئی۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں، رمیسا بہت پیاری لڑکی، اور بال اتنے لمبے اور گھنے تھے جو اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ رمیسا جیسے ہی پیچھے ہوئی، میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا تم اپنا نقصان کروا کر ہی راضی ہوگے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، تمہیں اب آئینے میں بلاؤں گا، فوراً آ جانا، مجھے اب مجبور نہ کرنا کہ میں عمل کر کے بڑے جنات کے ذریعے تمہیں بلاؤں۔ میں نے فوراً آئینہ منگوایا
کیونکہ میں ان سب کو بھی وہ دکھانا چاہتا تھا کہ چھوٹے سے جن کے بچے نے ان کو کیسے تگنی نچائی، اور وہ کوئی ذہنی بیمار نہیں تھی۔ میں نے آئینہ منگواتے ہی کہا، اس کے اندر آ جاؤ، ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ میں جب گھر کے اندر آیا، تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ رمیسا کے اندر سے ایک پرچھائی نکل کر آئینے میں آ گئی۔ آئینے میں آتے ہی وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ وہ بہت چھوٹا جنات کا بچہ تھا، لباس سے لگ رہا تھا عرب کے جنات میں سے ہے۔ میں نے پوچھا، مسلمان ہو؟ اس نے کہا، ہاں مسلمان ہوں۔ جون صاحب اور ان کی فیملی آئینے میں اس جن کے بچے کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ میں نے کہا، ڈرے نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام شافع ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں سے ہو؟ اس نے کہا، عرب جنات سے ہوں۔ میں نے کہا، یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اس نے کہا، ہم سب کھیل رہے تھے، میں چھپنے کے لیے یہاں آیا۔ میں نے کہا، مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے اس کے جھوٹ بولنے پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ سچ بولنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت تنگ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے مجبوراً عمل شروع کر دیا۔ وہ چیختا رہا، مگر مجھے پتا تھا یہ اب ایسے نہیں بتائے گا۔ عمل شروع کرتے ہی دھوئیں کی شکل میں وہاں میرا موکل بھی آ گیا۔ میں نے اپنے موکل سے کہا، جہاں بھی بارش ہو رہی ہے وہاں سے کچھ بارش کا پانی لا کر دو۔ وہ دھواں غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی میری گود میں پانی سے بھری ایک چھوٹی سفید بوتل گری۔ میں نے تھوڑا سا پانی نکال کر ایک بوند بس آئینے پر پھینکی۔ ایسی ڈراؤنی رونے کی آواز آئی، سب جتنے بھی وہاں موجود تھے خوف سے کانپ گئے۔ میں نے کہا، اب سچ بول، کیوں آیا؟ اور اب جھوٹ بولا تو تم بچو گے نہیں، مسلمان ہو کر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر اس نے کہا، میں بتاتا ہوں، یہ بارش کی بوندیں اب نہ پھینکنا۔ پھر اس نے بتایا، میں واقعی ایک عرب جنات قبیلے سے ہوں، مگر ہم رہتے یہاں ہیں۔ کچھ وقت پہلے یہ لوگ گھومنے کے لیے کافرستان آئے تھے۔ یہ جس جگہ رکے تھے وہاں ساتھ ہی 300 سال پرانا ایک پیپل کا درخت تھا۔ ہم وہاں بسیرا رکھتے ہیں۔ اس کے بال مجھے بہت پسند آئے، میں اس کے بالوں میں رہنے لگا۔ میں نے جون صاحب کو پوچھا، آپ گھومنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، جی ابھی کچھ وقت ہوا ہم واپس آئے ہیں، اور مجھے بھی لگا اب کی بار وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، پہلے کلمہ سنا اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے آئینہ توڑ کر نشانی دے کر جا۔ اس نے فوراً کلمہ سنایا، ساتھ ہی آئینہ ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا تھا۔ میں اٹھا اور رمیسا کے کان میں عہد نامہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے کہا، اسے پانی پلائیں اور اس کا ذہن بھٹکائیں، یہ ڈری ہوئی ہے۔ رمیسا کو پانی پلایا، وہ اٹھ کر میری طرف دیکھ رہی۔ میں نے کہا، آپ میری چھوٹی بہن ہو، پریشان نہیں ہونا، اب آپ ٹھیک ہو۔ جون صاحب بار بار ہاتھ جوڑ کر پرنم آنکھوں سے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کریں اور باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے، پھر میں نے واپس جانا ہے۔ وہ باہر آئے۔ میں نے کہا، کچھ وقت کے لیے رمیسا کے 1 فٹ بال کاٹ کر کسی مٹی میں دفن کر دیں تاکہ اثرات مکمل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا رمیسا کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ اب نارمل تھی اور بہت خوش تھی۔ وہ ایک مرتبہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے۔ یاد رکھیں، حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ایسے ہی واقعات اصل زندگی کے آپ سن سکیں۔ آپ بھی کامنٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔